فرام دیم کہ یہ لوگ بعد میں جا کے دوسرے جو طالبان ہیں، I'm talking about پاکستانی طالبان، ان کو جگہ شیلٹر دیں گے. So that was a huge blunder on Pakistan side, or it was a miscalculation. You can say that it was a miscalculation کہ یہ طالبان چاہے پاکستان میں رہ رہے ہوں یا افغانستان میں، وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. they are the same. آج بلوچستان میں جو ہو رہا ہے this is the continuation of the previous uprisings in بلوچستان. ہم نے ان کو، ہمارے اداروں نے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. بجائے اس کو ایڈریس کرنے کے ہم نے ہمیشہ وی ریزڈ فنگر ایٹ ادرس کہ اس میں باقی بیرونی قوتیں ملوث ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ گوادر. وہاں بلوچوں کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہو، لوگ احتجاج کر رہے ہیں پانی کے لیے. آپ بجائے لوگوں کے اس مسئلے کو ایڈریس کریں پانی دینے کے، آپ ان کو پکڑ کے دہشت گردی کے مقدمات ان پر نافذ کرتے ہیں اور ان کو جیل بھیجتے ہیں. تو آف کورس ریئیکشن کمس. لیٹس ٹاک اباؤٹ گوادر. وہاں بلوچوں کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہو، لوگ احتجاج کر رہے ہیں پانی کے لیے. آپ بجائے لوگوں کے اس مسئلے کو ایڈریس کریں پانی دینے کے، آپ ان کو پکڑ کے دہشت گردی کے مقدمات ان پر نافذ کرتے ہیں اور ان کو جیل بھیجتے ہیں. تو آف کورس ریئیکشن کمس. سی پیک نے، مولانا ہدایت الرحمان نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ سی پیک کی مد میں گوادر کو صرف سیکیورٹی چیک پوسٹ ملیں اور کچھ نہیں ملا. دیٹس ویری مچ ٹرو. 52 میں سوئی میں ڈسکور ہوتی ہے گیس، نیچرل گیس. 80s میں جا کے کوئٹہ پہنچتی ہے. باقی بلوچستان کے ڈسٹرکٹ میں آج بھی نہیں ہے. کولو سوئی کے ساتھ لگتا ہے، کولو میں گیس نہیں ہے، وارکان میں نہیں ہے، سیبی میں نہیں ہے، ہمارے علاقوں میں نہیں ہے. تو یہ ایک تو سرکار نے کی ہے، دوسرا ہمارے اپنے لوگوں کی بھی ہیں. میں ٹوٹلی آئی ڈونٹ بلیم پنجاب اور اسلام آباد پر انفورس ڈسپیئرنسز جو ہیں بلوچ ملیٹنسی کو کانٹین یا کاؤنٹر یا ایلیمنیٹ کرنے کا حل نہیں ہے. Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today we are pleased to have Mr. Kia Baloch with us, who is a journalist and studying journalism, doing his master's degree in Oslo, Norway. Thank you so much, Kia, for joining us. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، ہماری اس پوڈ کاسٹ کے لیے. ہوپ فلی ہم جو ایشوز کچھ ہیں پاکستان کے بلوچ فیس کر رہے ہیں، بلوچستان کا جو پروونس ہے وہ فیس کر رہا ہے، اس پہ ہم کچھ گفتگو کریں گے. اور بھی جو ہماری اس طرح کی اسی گفتگو سے جو بھی ڈیولپمنٹ بیچ میں کوئی باتیں آتی رہیں تو وہ ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کے لیے اپنا چھوٹا سا تعارف کرا دیں. جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می فار یور پوڈ کاسٹ ٹوڈے. مائی نیم از کیا بلوچ. تعلق میرا بلوچستان تربت سے ہے، اور میں نے اسلام آباد میں فرام 2012 انٹل 2017 ایز اے جرنلسٹ کام کیے. 3 سال میں ڈیلی ٹائمز پاکستان کے ساتھ منسلک رہا. اس کے بعد میں نے گارڈین، الجزیرہ، دی اکانومسٹ، ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لبرٹی کے لیے بلوچستان کے مسائل پر کافی لکھا ہے اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیے. مائی پرائم ایریا آف رپورٹنگ از بلوچ ملیٹنسی، human rights abuses in Pakistan overall, particularly in Balochistan, اور جو میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں I cover those. So I think that's all. کچھ انٹروڈکشن آپ نے دی. تھینک یو. اچھا، یہ آپ نے ملیٹنسی کو کور کیا بلوچستان کی، بڑی لانگ ہسٹری ہے اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو. لیکن جو ابھی جس طرح سے اوور آل پاکستان میں جو ٹیررزم جس طرح سے انکریز ہوا ہے، اور بی ایل اے اور بی ایل ایف جو ہیں یہ ان کی طرف سے بھی کچھ اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں، تو ہاؤ ڈو یو سی کہ ابھی کیا ان کے رینکس میں کیا ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں اور کس طرح سے یہ ریاست کے ساتھ آنے لگے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم ملیٹنسی کی بات کرتے ہیں اوور آل پاکستان میں ابھی آفٹر دا ٹیک اوور آف کابل ان 2021 سیکیورٹی معاملات کافی پیچیدہ ہو گئے ہیں. ڈیٹریٹنگ سیکیورٹی سچویشن ہے. ہائے روز حملے ہوتے ہیں. نارتھ ویسٹرن پاکستان کے پی میں ہو رہے ہیں، بلوچستان میں خاص کر ہو رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایلوژن کا شکار تھے
I'm generally talking about the security situation of Pakistan. کہ افغانستان میں طالبانوں کے آنے سے پاکستان میں امن آ سکتی ہے. فار اے لانگ وی کنسیڈرڈ دیز پیپل ہیز آور اسٹریٹجک ایسٹ کہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹ ہیں, ان سے ہمارے بہت سارے توقعات تھے. انہی لوگوں کو ہم نے بلوچستان سمیت KPK نے جگہ بھی دیا ڈیورنگ دا وار آن ٹیرر, ان کو پروٹیکشن دی, شیلٹر مہیا کیے. لیکن جیسے ہی وہ حکومت میں آئے, ہماری حکومت کے جو ایکسپیکٹیشن تھے یا ہمارے سیکیورٹی اداروں کے جو ایکسپیکٹیشن تھے ان کے بالکل برعکس ہوا. تو حالات اس کی وجہ وہی پالیسی تھی, ان کو پروٹیکشن ہم نے خود دی, ان کو ہم نے خود بنایا, ان کو کیا کہتے ہیں سپورٹ پرووائڈ کی, مورل سپورٹ دی, شیلٹر دیا, سب کچھ. لیکن we were especially the security forces were not expecting from them کہ یہ لوگ بعد میں جا کے دوسرے جو طالبان ہیں, I'm talking about پاکستانی طالبان, ان کو جگہ شیلٹر دیں گے. تو that was a huge blunder on Pakistan side, or it was a miscalculation, you can say that it was a miscalculation کہ یہ طالبان چاہے پاکستان میں رہ رہے ہوں یا افغانستان میں, وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, دے آر دا سیم. ہم نے ہمارے ایک تھے سیکورٹی ایجنسی کے سربراہ افغانستان میں جب گئے تھے سون آفٹر کابلز بینگ کیپچرڈ, تو انہوں نے کہا ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے. اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہم غلط فہمی کا شکار تھے. اب ہمیں چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہو رہی ہیں کہ اصل مسائل کہاں ہیں یا اس ہماری کیلکولیشن کتنی غلط ثابت ہوئی. when we talk about بلوچستان, دیکھیں بلوچستان میں تو ملیٹنسی کی ایک ہسٹری رہی ہے سنس 1948, پھر 50s میں, پھر 60s میں, 70s میں. آج بلوچستان میں جو ہو رہا ہے دس از دا کنٹینیویشن آف دا پریویس اپرائزنگز ان بلوچستان. ہم نے ان کو, ہمارے اداروں نے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. بجائے اس کو ایڈریس کرنے کے ہم نے ہمیشہ وی ریزڈ فنگر ایٹ ادرس کہ اس میں باقی بیرونی قوتیں ملوث ہیں. پہلے when افغانستان واز اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ, جب کرزئی کی حکومت تھی, اشرف غنی کی حکومت تھی, تو کہا جاتا تھا کہ بلوچ ملیٹنٹس ہیں, سیپریٹسٹ جو ہیں, دے آر شیلٹرڈ ان افغانستان. ان کو کرزئی حکومت پناہ دے رہی ہے, غنی کی حکومت پناہ دے رہی ہے. آلسو وی اکیوز انڈیا, کیونکہ انڈیا کا افغانستان میں ایک بہت بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ بھی تھا, پریزنس بھی تھی. آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک 18-17 کونسلیٹ انڈیا کے تھے. سو اس پہ الزام عائد کی جاتی تھی. لیکن آفٹر کابل بینگ کیپچرڈ, انڈیا تو چلا گیا. نو مور انڈین پریزنس ان افغانستان, نو مور ڈیموکریٹک ریجیمز لائک کرزئیز اور اشرف غنیز گورنمنٹ ایگزسٹ ان افغانستان. ہمارے اپنے من پسند لوگ ہم نے بٹھائے ہیں, دو کہ دے ہیو گان روگ نہ ہو, لیکن اپنے ہی لوگ تھے. سو باوجود اس کے بلوچستان کے مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں, سیکیورٹی سچویشن خراب ہو رہی ہے. تو ہمیں اس کے تہہ کو دیکھنا ہے, ڈیپلی اس کو ایگزامائن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو آپریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں, کیا وجوہات کیا ہے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اس کی وجوہات بلوچستان میں 2018 الیکشن کے بعد جو ملیٹنسی تو 2000 سے ہے, سنس ارلی 2000 ملیٹنسی ہے, لیکن ملیٹنسی میں اپ اینڈ ڈاؤن یہ آتی رہی ہے. 2013-2018 کے ان بٹوین کافی حالات بہتری کی طرف گامزن تھے, لیکن اچانک سے خراب ہو گئے. اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ بلوچستان میں ایک آرٹیفیشل, ون آف مائی فرینڈ کال دیم آرٹیفیشل لیڈرشپ, ایک مصنوعی قیادت تیار کی گئی. راتوں رات ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی جن کے پاس نہ کوئی پولیٹیکل ویژن تھا, نہ کوئی پولیٹیکل مشن تھی, نہ کوئی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ تھی, نہ کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی, نہ بلوچ مسئلے کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کوئی پالیسی بنائی تھی. تو یہ کرپٹ لیڈرشپ ایک آئی, انہوں نے نوجوانوں کو مزید دیواروں پہ لگایا, دے پش دا یوتھ ٹو دا والز. اب کرپشن اپنی انتہا پہ پہنچ گئی, بیڈ گورننس واز ایٹ اٹس ورسٹ. اس کے علاوہ جو ایک انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے دیٹ واز پیرالائزڈ. ڈیفینیٹلی جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو لوگوں میں, نوجوانوں میں, آلریڈی جب نوجوان مایوسی کا شکار ہوں, پھر آپ
भी आगे से करप्शन हो रहे हैं, आगे से आप वैकेंसीज जब अनाउंस होती हैं तो वो बिक जाते हैं, और बलूचिस्तान के जो बुनियादी रिसोर्सेज हैं इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट ग्वादर, वहाँ बलूचों को कुछ नहीं दिया जा रहा हो, लोग एहतजाज कर रहे हैं पानी के लिए। आप बजाय लोगों के इस मसले को एड्रेस करें पानी देने के, आप उनको पकड़ के दहशतगर्दी के मुकदमात इन पर नाफिज करते हैं और इनको जेल भेजते हैं। तो ऑफ कोर्स रिएक्शन कम्स, इसका रिएक्शन ये ऑब्वियस है, ये नेचुरल है। आप लोगों को मारेंगे, लोग रिएक्ट करेंगे। कुछ और वाक़यात हुए थे इन बिटवीन 2018 में, 2019 में, 2020 में 2-3 इस तरह के वाक़यात हुए बलूचिस्तान में। फॉर एग्जांपल एक यंग नौजवान था जिन्हें तुर्बत में दिन दहाड़े माँ बाप के सामने मारा गया, हयात बलूच का वाक़या था। इससे बलूच सेंटिमेंट काफ़ी हर्ट हुआ। फिर एक खातून को तुर्बत ही में मारा गया था 2020 या 21 में। वो एक मूवमेंट चली थी, ब्रह्मश मूवमेंट के नाम पे, एक छोटी बच्ची और इसके वालिदा मारी गई और वो बच्ची जख्मी हो गई। तो ये कुछ चीज़ें थे, उन्होंने इन चीज़ों को, इन हालात को हवा दी, फ्यूल किया। और अनदर रीज़न व्हिच आई डोंट स्ट्रांगली बिलीव, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कुछ बलूच इंसर्जेंट दे वर बेस्ड इन अफगानिस्तान बिफोर। जब तालिबानों ने कब्जा किया तो वो वापस आए बलूचिस्तान में, और इनकी कार्रवाइयों में नतीजे में तेजी आई है। एक 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 परसेप्शन है विद इन द पाकिस्तानी अथॉरिटीज, इस बात पे भी वो करते हैं बात। आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट इट्स ट्रू। लेकिन ये भी तो देखें ना कि अगर आप कह रहे हैं कि जो है वो इंडिजिनस एफर्ट्स हैं, जो मिलिटेंसी है वो इंडिजिनस है, उसको कोई नहीं इस तरह से वो कर रहा, जैसा कि अफगान तालिबान नहीं, बल्कि सॉरी आप अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, प्रीवियस गवर्नमेंट्स जो थी, इंडियन जो इन्वॉल्वमेंट थी इन बलूचिस्तान। लेकिन आज भी ये चीज़ अगर चल रही है तो ये फाइनेंसिंग इसकी कहाँ से हो रही है, इस जो मिलिटेंसी है? देखिए, दुनिया में जहाँ भी मिलिटेंट्स मूवमेंट चलते हैं या ब्रेकआउट होते हैं तो डेफिनेटली थर्ड सोर्सेज जो हैं, थर्ड पार्टीज जो हैं, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसमें इन्वॉल्व, ये नेचुरल फेनोमेना है, आपके दुश्मन इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो पहली बात यह है कि आपको मौका देना ही नहीं चाहिए। जब एक मसले का पॉलिटिकल सलूशन मौजूद है, एक मसले का हल आपके पास है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सलूशन है, व्हाटएवर, आप बजाय उस मसले को हल करने के आप बज़ोर ताकत इसको हल करने की कोशिश करेंगे, बज़ोर शमशीर, तो ऑफ कोर्स हालात खराबी की तरफ जाएंगे, मज़ीद बेहतरी की तो गुंजाइश नहीं बचेगी। अब हो सकता है इंडियन इन्वॉल्वमेंट रही हो सकता है अफगानिस्तान इन्वॉल्वमेंट रही हो, या किसी और मुल्क की भी, ऐसे भी ममालिक की बात ऑफ द रिकॉर्ड, हम जब पाकिस्तानियों से बात करते हैं सिक्योरिटी इदारों से, तो ऑफ द रिकॉर्ड तो वो बहुत सारे ममालिक का नाम लेते हैं। वो तो ओपनली उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं ना, मीडिया में उन पर बात भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमने इन ममालिक को मौका क्यों दिए कि बलूच मसले, बलूचिस्तान में वो इन्वॉल्व हो जाए या बलूच मसले को एक्सप्लॉइट करें। ये हमने खुद ऐसा मसला क्रिएट किया है, बजाय इसको हल करने के हमने इसको मजीद ख़राब किया है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी ने इस मसले को इससे फ़ायदा उठाया और इसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की हो, आई कांट से दिस। लेकिन जहाँ तक मिलिटेंसी की सस्टेनेबिलिटी की बात है, इसकी ये देखिए, बलूच मूवमेंट जो है या बलूच इंसर्जेंसी है, आज इसको पूरे बलूचिस्तान में जितने भी बलूच इलाका जात हैं, आप ग्वादर से लेकर मस्तूम कला तक आएँ, जीवनी से कला तक, हर जगह है मिलिटेंसी मौजूद है। और जो फुट फाइटर्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो कॉमन बलूच हैं, कोई अफगान, कोई ताजिक या कोई बाहर का बंदा नहीं है या कोई ईरानी नहीं है। जिस तरह कभी कभार पाकिस्तान में लोग मारे जाते हैं इस्लामिक मिलिटेंसी के हवाले से, वो कहते हैं ताजिक थे, उज़्बेक थे। ये बलूचिस्तान में जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, जो भी है, वो सारे बलूच हैं। इनको मैं जानता हूँ, दूसरे लोग जानते हैं। एवरीबॉडी नोज हू दे आर एंड दे कम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिलीज। ये आम लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास के भी लोग नहीं हैं। अब इनको फाइनेंस कौन करता है, इनके पीछे कौन है? डेफिनेटली बलूचों की एक बहुत बड़ी आबादी गल्फ में रहती है, डायस्पोरा है बलूचिस्तान का, वेस्ट में, यूरोपियन ममालिक में भी है, बाकी बलूचिस्तान के अंदर भी हैं ऐसे लोग कि वो बलूच
काज के लिए या बलूच मूवमेंट या इंसर्जेंसी के लिए उनके सिंपथीज हैं, सो दोज पीपल आर आल्सो फाइनेंसिंग दिस मूवमेंट। और बलूचों के पास ऐसे इतने बड़े नाउ दे आर मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर ऑर्गेनाइज्ड, ज़्यादा मॉडर्न वेपन हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक इनके पास आम सी बंदूकें AK-47 या ऐसी चीज़ें होती थी, इनके पास कोई न्यू मॉडर्न वेपन नहीं हुआ करते थे। अब लोग कहते हैं कि जब अफगानिस्तान को अमेरिकियों ने छोड़ा तो वहाँ पर हथियारों के एक बहुत बड़ी खेप वो छोड़कर चले गए, एंड बलूच आल्सो हैव एक्सेस दोज। सो बलूचिस्तान में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एक मिलिटेंसी को चलाने के लिए बहुत हो सकते हैं। वहाँ ये एक अनकंट्रोल्ड बॉर्डर है, ईरान के साथ तिजारत होती है, अफगानिस्तान के साथ होती है, ड्रग स्मगलिंग होती है, बहुत सारे अवामिल इसमें इन्वॉल्व हैं। तो दिस इज हाउ दिस मिलिटेंसी हैज बीन सस्टेनिंग। उसमें बलूचों की सिंपथीज आई हैव ऑब्जर्व्ड पर्सनली कि बलूच गल्फ में रहते हैं या विद इन बलूचिस्तान में रहते हैं, इनकी सिंपथीज हैं एंड दे सपोर्ट दिस इंसर्जेंसी। अच्छा, रिसोर्सेज की जब बात आती है तो बलूचिस्तान में हमेशा से हम छोटे बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो जो यूज़ होते हैं वो तो आपको भी पता है, जिस तरह से सुई गैस है फॉर एग्जांपल, तो वो ज़्यादातर वहाँ के सुई वाले लोगों को नहीं मिलती, और ये है कि पंजाब में सुई गैस अवेलेबल है। तो इस तरह से चले, वो रिसोर्सेज तो ठीक है वो इन्होंने नहीं दिए। अब एक सिटी डेवलप हो रहा है गवादर, तो उसमें डेवलपमेंट के प्रोसेस में यही कहा जा रहा है कि जो वहाँ के जो बलोच इंडिजिनस बलोच हैं उनको उसमें कोई हक नहीं मिल रहा। तो कुछ जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी उसी सी पैक के स्टेक होल्डर्स हैं वो कहते हैं बोलो गवादर को बनने तो दो, उसके बाद ही हम कुछ ना कुछ दे सकेंगे ना। तो अब वो कहते हैं कि वहाँ के हॉस्पिटल्स में, वहाँ के जो एयरपोर्ट बनेगा तो कौन काम करेगा, वो वहां पे तो बलोच काम करेंगे। तो डू यू थिंक कि ये जो इस तरह के क्लेम्स हैं दे आर जस्टिफाइड? देखिए, ग्वादर के डेवलपमेंट की बात आज से नहीं चल रही है, ये सिंस 2000 से चल रही है। 2007 को सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी के साथ, PSA के साथ एक मुआहिदा किया गया। ग्वादर वाज हैंडेड ओवर टू सिंगापुर फॉर 40 इयर्स, लीज पे दिया गया। बहुत बड़ी बातें उस वक्त हुई कि हम ग्वादर को दुबई बनाएंगे, ग्वादर इज बिकमिंग नेक्स्ट सिंगापुर। तो सिंगापुर 5 साल रहा, 2012-11 में उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, वापस चले गए। ग्वादर में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई डेवलपमेंट नहीं आई 5 years। 2015 में CPEC लॉन्च हुआ, अप्रैल 2015 में। तो बातें हुई कि ग्वादर इज़ गाना बी नेक्स्ट शंघाई, ग्वादर इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट शेंजेन, ग्वादर इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट बीजिंग, ऐसी बातें हुई। तो आज हम बात कर रहे हैं नवंबर 2023, अप्रैल 2015 में ग्वादर पोर्ट लॉन्च हुआ। 5 और 3 इधर 8 साल के दौरानिया में ग्वादर में क्या डेवलपमेंट आई? आज भी ग्वादर के लोग एहतजाज कर रहे हैं कि भाई हमें पानी का मसला है। तो इन 8 years जब CPEC ने ग्वादर के लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त नहीं किया, तो व्हाट शुड पीपल एक्सपेक्ट कि क्या डेवलपमेंट आ सकती है? एयरपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स वगैरह वो तो बात की बात है, जो बुनियादी सहूलतें हैं बेसिक राइट्स 8 सालों में अगर क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं, सो डेफिनेटली पीपल विल रेजिस्ट, पीपल विल कंप्लेन। एक ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी कि सून आफ्टर CPEC बीइंग लॉन्च कहा गया कि इसमें मोर देन 1 million जॉब्स वुड बी क्रिएटेड, और ख़ास तौर पर ग्वादर के मकामियों को रोज़गार के मौके प्राइम किए जाएंगे। आज भी ग्वादर में रोज़गार के सिर्फ 2 ही मौके हैं। एक है फिशिंग, वो समंदर में जाते हैं, मछली का शिकार करते हैं। दूसरा जो रोज़गार का मौका है वो स्मगलिंग ऑन द ईरानियन बॉर्डर। अब इसको स्मगलिंग भी हम नहीं कर सकते, वो एक ट्रेड है, अनऑफिशियली तौर पर ट्रेड हो रही है, लोग जाते हैं सामान लाते हैं। दिस इज हाउ दे आर रनिंग देयर किचन। उनकी सारा जरिए माश ईरान बॉर्डर के साथ मुंसलिक है। अब ये जो दोनों जरिए माश हैं, इन पे भी पाबंदियां या कदगन लगाए गए। समंदर में जहां लोग सदियों से आते जाते रहे हैं, फिशिंग करते रहे हैं, ग्वादर का जरिया माश था समंदर।
اب وہاں پر اسپاٹ بنائے گئے ہیں پارٹیکولر کہ آپ اس علاقے میں جا سکتے ہیں یا فلانا دن میں جا سکتے ہیں، کیونکہ بیکاز آف سیکورٹی ریزنس اب سمندر میں لوگوں کو اس طرح آزادی نہیں ہے جانے کی جس طرح وہ ان دا پاسٹ دے یوزڈ ٹو گو. سیکنڈلی ایران بارڈر پر وہ روزگار کرتے تھے، اب ایران بارڈر پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈیو ٹو سیکورٹی ریزن اب نوجوانوں کے روزگار کے تو یہی مواقع ہیں لوگوں کے، اس کو آپ بند کر رہے ہیں. اب سی پیک نے لوگوں کو کیا دیا؟ 2 مواقع تھے روزگار کے، وہ بند ہو گئے. پانی کا مسئلہ تھا، وہ حل نہیں ہوا. سی پیک نے مولانا ہدایت الرحمان نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ سی پیک کے مد میں گوادر کو صرف سیکورٹی چیک پوسٹ ملیں اور کچھ نہیں ملا ہے. دیٹس ویری مچ ٹرو. تو ڈیفینیٹلی لوگ رجسٹ کریں گے. 8 سال میں جب سی پیک پانی کا مسئلہ نہیں حل کر پا رہا ہے تو آف کورس دیئر وڈ بی ری ایکشن. باقی سندھ ہے، ریکودیک ہے، سوئی ہے، اس سے بھی بلوچوں کو کچھ نہیں ملا. 58 میں سوئی میں 52 میں سوئی میں ڈسکور ہوتی ہے گیس، نیچرل گیس. 80s میں جا کے کوئٹہ پہنچتی ہے. باقی بلوچستان کے ڈسٹرکٹ میں آج بھی نہیں ہے. کولو سوئی کے ساتھ لگتا ہے، کولو میں گیس نہیں ہے، وارکان میں نہیں ہے، سبی میں نہیں ہے، ہمارے علاقوں میں نہیں ہے. تو اب یہ ایک تو سرکار نے کی ہے، دوسرا ہمارے اپنے لوگوں کی بھی ہیں. میں ٹوٹلی آئی ڈونٹ بلیم پنجاب اور اسلام آباد فار دس. بلوچستان میں بھی ایک پولیٹیکل ویکیوم ہمیشہ سے رہی ہے. ہمارے پاس شاید جینین لیڈرشپ کی، میں جب کہتا ہوں پولیٹیکل ویکیوم رہی ہے تو دیٹ مینس کہ وی ڈیڈنٹ ہیو جینین پولیٹیکل لیڈرز. وہ جب اسمبلیوں میں تھے یا پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں تھے تو وہ اس پر بات نہیں کرتے تھے. جب وہ اسمبلی سے فارغ ہوتے ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. گوادر لانچ ہوا، ہمارے تھے وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان سے ہی تھے، تربت سے، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ. اچھے انسان ہیں، شریف النفس انسان ہے. اس نے جا کے معاہدہ کیا. آپ کہتا ہے کہ سی پیک واز سائن تو مجھے آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا. سیم اختر مینگل ہیز بین سیئنگ، وہ سی پیک کے متعلق ہر وقت سیمینار کیا کرتے تھے. ہمارے دوست تھے ثنا بلوچ صاحب، وہ لیکچر آن لائن ویڈیوز ریکارڈ کیا کرتے تھے سی پیک کے متعلق ڈیلی ان 2013 14 15 16 17 کے دہائی میں دورانیے میں. اختر صاحب اسلام آباد میں بڑے بڑے پیسے لگا کر کانفرنس کیا کرتے تھے، اختر جان مینگل. لیکن جب وہ اسمبلی کے ممبر ہوئے، صوبائی اسمبلی میں ان کے لوگ تھے، تو ایک دن سی پیک کے متعلق بات نہیں کی. مولانا ہدایت الرحمان ادھر دھرنا دے رہے تھے، پکڑے گئے. نہ بی این پی نے کوئی موقف دی، نہ نیشنل پارٹی نے کوئی موقف دی. تو ہمارے اپنی بھی غلطیاں ہیں. ٹوٹلی وی کانٹ پٹ دا بلیم آن ادرس. ہمارے اپنے لوگوں کی بھی ہیں اس میں غلطیاں. تو اچھا، جس طرح سے اگر پنجاب میں یا باقی صوبوں میں یہ پرسیپشن ہے بلوچستان کو اگر لے کر ایک عام بندے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میری کبھی کسی سے ڈسکشن ہوئی تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسئلہ تو سرداروں کا ہے جی، سرداروں نے ان کے ساتھ، یہ سرداروں کی اس طرح سے سرداروں کے یہ مانتے رہے ہیں، ہر باتیں بلوچ مانتے ہیں، جس کی وجہ سے سرداروں نے ان کو محروم رکھا ایجوکیشن سے بھی، صحت سے بھی. تو اس میں سرداروں کو کتنا بلیم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک غلط پرسیپشن، ایک بیانیہ کریٹ کیا گیا ہے کہ سردار آر ریسپانسبل فار دا امپاورمنٹ اور اینڈ سیکورٹی ان بلوچستان. اب بلوچستان کے 36 ڈسٹرکٹ میں سے سردار کتنے ڈسٹرکٹوں میں رہتے ہیں؟ آپ باقی علاقوں کو چھوڑیں. آپ مکران میں آئے، 3 ہمارے ڈسٹرکٹ ہے، کوئی سردار نہیں ہے، کوئی نواب نہیں ہے. تربت میں، پنجگور میں، گوادر میں. آپ اواران میں جائیں، نہیں ہے. آپ بسیمہ جواشک میں جائیں، نہیں ہے. تو یہ ایک بیانیہ کریٹ کیا گیا شروع دن سے. بعد میں مشرف نے اس کو ہوا دی. اینڈ وین مشرف واز دا پریزیڈنٹ تو انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کے 72 سردار میں سے 69 سردار میرے پاس ہے، صرف 3 سردار آر اینٹی ڈیولپمنٹ. وہ تینوں سردار تھے نواب اکبر خان بگٹی، نواب خیر بخش مری، سردار عطا اللہ مینگل. وہ تو تینوں نہیں رہے. اکبر بگٹی 2006 میں اس کو مارا گیا. 2006 کو لے کے آج آپ آئیں 2023 میں، یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ اراؤنڈ 17 ایئرز بنتے ہیں. تو 17 ایئرز میں ڈیرہ بگٹی میں، بگٹی اگر اینٹی ڈیولپمنٹ تھے تو ڈیرہ بگٹی آج کون سا پیرس بن گیا ہے؟ عطا اللہ مینگل صاحب کا علاقہ آپ کوزدار لے لیجئے
تو عطا اللہ صاحب 2020 میں شاید رحلت فرما گئے، آج 3 سال ہو گئے وہ نہیں رہے، تو کیوں اس کے علاقے میں ڈیولپمنٹ نہیں آئی؟ نواب خیر بخش مری، وہ تو کراچی میں رہتے تھے فار کوائٹ سم ٹائم، اور آئی تھنک ان 2014 میں بھی اور 2013 یہ آلسو پاسڈ ہوئے، تو 10 سال تقریباً نواب خیر بخش مری کو ہوئے، رحلت ہو گئے۔ تو یہ تینوں سردار ہمیشہ سے پاکستان میں اینٹی ڈیولپمنٹ، اکبر بگٹی نہیں، ہمیشہ سے اکبر بگٹی 2000 کے بعد، اکبر بگٹی was once considered to be on the payroll of the state even by the Baluch، لیکن 2000 کے بعد وہ اپنا راستہ الگ کیا۔ لیکن یہ دونوں نواب خیر بخش مری اور عطا اللہ مینگل صاحب پہ الزام لگتے تھے۔ اب یہ سردار تو نہیں رہے، اب ڈیولپمنٹ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ہمارے یہاں پرسپشن تو یہی تھی کہ یہ تینوں سردار اینٹی ڈیولپمنٹ ہے، اور باقی مشرف نے خود کہا تھا کہ 69 سردار میرے ساتھ ہیں، جمالی تھے ساتھ، جام آپ لاسبیلا ان کے ساتھ تھے۔ تو ڈیولپمنٹ اگر نہیں آئی ہے تو سرکار اپنے آپ سے پوچھے، پاکستان ریاست اپنے آپ سے پوچھے کہ کیوں ڈیولپمنٹ نہیں آئی ہے، کیونکہ یہ سردار تو انہوں کے ہیں، عام لوگ تو سرداروں کو نہیں مانتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کیتران کا آپ کہانی سنیے، قصہ سردار کیتران جو ہیں بارکان والے، تو وہ اس پہ الزامات لگے کہ وہ پرائیویٹ جیلز چلاتا ہے، اپنی نجی جیلیں چلاتا ہے، ایک خاتون ماری گئی، اس کی لاش اور اس کے بچوں کی لاش ڈسکور ہوئے، تو بڑے بلوچستان میں احتجاج ہوا، عام لوگوں نے تو احتجاج کی سردار کے خلاف، لیکن وہ سردار گرفتار ہوئے، اس کے خلاف کارروائی ہوئی نہیں ہوئی، اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہوئی۔ ڈان اخبار میں بڑی خبر چھپی ہے کہ اس کے نجی جیل ہے۔ اب سرکار کون ریاست پاکستان کو منع کر رہا ہے کہ آپ جا کے کیتران کے نجی جیل بند کریں یا کیتران کو کوشچن کریں؟ کیتران کو اس لیے کوشچن نہیں کرتا بیکاز وہ ان کے بغل میں بیٹھا ہے۔ تو یہ سرداروں پہ الزام لگتی ہے۔ مے بی آف کورس سم سردار آر اینٹی ڈیولپمنٹ، میجورٹی آف دیم آر اینٹی ڈیولپمنٹ، لیکن ان کو تو پالنے والے بھی تو ریاست پاکستان ہے نا، وہ بھی ریاست کے گود میں بیٹھے، تو ریاست ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ جب عام لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ان کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ریاست ان کو پروٹیکٹ کرنے آتی ہے۔ سو اب الزام بھی پاکستان میں جو ریلیجس ایکسٹریمزم جو ہے وہ تو ویسے ہی پاکستان کا ایک مین ایشو ہے، لیکن بلوچستان میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ ایک ایشو ہے اور اس طرح سے مدرسوں کو وہاں پہ ریگولرائز نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ملیٹنسی جو ہے وہ اس ریجن میں بڑھی ہے؟ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ بلوچستان میں ریلیجیس فنڈامنٹلزم ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس ایشو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے اقدامات بھی نہیں اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ ایشو قابو ہو جائے، بلکہ مزید اس کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اب آپ نے مدرسوں کی بات کی ہے، مدرسے تو جب 2000 میں امریکیوں نے حملہ کیا افغانستان میں، تو ہمارے اپنے اداروں نے، اپنی حکومت کی پالیسی تھی کہ افغانستان سے لوگوں کو لائیں، افغان طالبان کو لائیں، ان کو یہاں مدرسے کھول کر دیں، ان کو یہاں پر پروٹیکشن دیں، ان کو سیفٹی دیں، اور یہ اپنی مدرسہ چلائیں۔ یہاں سے ہم جہادی ریکروٹ کر کے افغانستان میں بیچتے تھے۔ یہ سارے جہادی جو افغانستان میں ویسٹرن فورسز کے خلاف لڑ رہے تھے، یہ پاکستان سے جاتے تھے۔ اٹس اے فیکٹ، ایوری باڈی نوز۔ اور آج جتنے بھی طالبان لیڈر ہیں، لیٹس ٹیک ملا ہیبت اللہ اخوان زادہ who is the امیر آف طالبان، یہ کوئٹہ میں کچلاک میں ایک مدرسہ چلاتا تھا، سب کو پتا ہے۔ ملا اختر محمد منصور، پریویس چیف آف طالبان، وہ پاکستانی آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لے کے گھومتے تھے بلوچستان میں، اور ایک ڈرون اسٹرائک میں امریکیوں نے بلوچستان کے اندر مارا۔ یہ سارا مدرسہ مدارس کا جو نیٹ ورک تھا، ہم نے خود اس کو، ہماری حکومت کی، ریاست کی، مشرف حکومت کی پالیسی تھی، ان کو چلایا اور ان کو ریگولرائز نہیں کیا، جان بوجھ کر ان کو ریگولرائز نہیں کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے اس ویری پور، بلوچستان میں غربت ہے، پاورٹی ہے، لوگ اپنے بچوں کو معیاری تعلیم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو مدرسہ جو ہے ایک اگر کسی کے 5 6 7 بچے ہیں، اس کو ان کو تعلیم دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے لوگ غریب ہیں، ان کے پاس فائنینس نہیں ہے کہ ان کو کوالٹی ایجوکیشن دیں،
تو کہتے ہیں برڈن کو کم کرنے کے لیے مدرسہ میں بھی جو، کیونکہ مدرسہ اس کو 3 ٹائم کا کھانا بھی دیتا ہے، کتابیں بکس بھی دیتا ہے اور شیلٹر بھی، گھر بھی دیتا ہے. تو مدرسے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا برین واشنگ ان کی ہوتی ہے، اس چیز کو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ایک چیز یہ تھی، اس لیے ہمارے بہت سارے ہمارے علاقوں کے لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں. افغانستان میں جہاد تھی، وہ جہاد ختم ہو گئی. اب جو جہادی مائنڈ سیٹ ہے ان کو تو چاہیے ایک گراؤنڈ کہ بھئی ہماری جہاد کنٹینیو رہے. تو وہ آپ کہتے ہیں کہ چلو ان کو تو ہم نے مسلمان بنایا، فتح کر لیا، افغانستان فتح ہو گیا، شریعہ لایا گیا ہے، اب اور جگہ ڈھونڈتے ہیں. اب ایران کے بارڈر جو ہے کافی کنٹرولڈ ہے، افغانستان کی سرحد لگتی ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، چائنا ہے. دے ہیو کنٹرول دیئر بارڈر. ہمارے پاس نہ بارڈر کنٹرول مینجمنٹ ہے، نہ ہمارے پاس پالیسی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ہم نے خود پالا ہے ادھر، یہ ہمارے علاقوں کو، ہمارے جگہوں کو جانتے ہیں، ان کی یہاں پر آلریڈی پریزنس ہیں، ان کے سمپتائزر ہیں، ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، ان کے مدارس ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. اب آپ 10-12 ہزار مدرسے بلوچستان میں چلتے ہیں، یہ 2013 کی بات ہے، چلتے تھے، اب زیادہ ہوں گے. اب ان مدرسوں کو بند کرنا بھی چیلنج ہے، کیونکہ اگر بند کرے تو بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں پڑھتے تھے، ان کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی، وہ پھر ایک نیا مسئلہ بنے گا. تو ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے ریزسٹنس فیس کی جاتی ہے. ہمیں ریزسٹنس کا سامنا ہے. ہم کہتے ہیں ایک نصاب ہونی چاہیے، ماڈرن ایجوکیشن ہونی چاہیے، وہ کہتے بھی ہم ہونے نہیں دیں گے. اگر یہ کرنے کی کوشش کی تو یہ لوگ دھماکہ کریں گے، یہ لوگ احتجاج کریں گے، یہ لوگ سیکورٹی فورسز پہ حملہ کریں گے. تو اٹس ویری میسی سچویشن، اٹس ویری پرابلمیٹک. ریاست کے لیے ایک سردرد بنی ہوئی ہے. اب اس کو آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے وڈ ٹیکل اٹ. اچھا کیا صاحب، یہ جو انفورسڈ ڈس اپیرنس کا مسئلہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے. وہ خاص طور پر بلوچ جو بچے ہیں ینگ، تو اس کی وجہ سے بڑا ایک ریئیکشن بھی آیا ہے پاکستان کی اسٹریٹ میں. اور اس طرح کے بھی ایونٹ ہوئے ہیں جیسا کہ فیمیل سوسائڈ بامبرز کی شکل میں لوگ باہر آئے ہیں. تو یہ ون آف دا ریئیکشنز ہیں انہی پالیسیز کا. تو یہ اس کو کیسے ٹیکل کر سکتی ہے پاکستانی ریاست؟ دیکھیں، انفورس ڈس اپیرنسز جو ہیں بلوچ ملیٹنسی کو کانٹین یا کاؤنٹر یا ایلیمنیٹ کرنے کا حل نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھی جائے کہ دنیا میں جہاں بھی ایتھنک کنفلکٹ ہوئے ہیں، کسی بھی ممالک کی آپ ایگزامپل لیجئے، آپ انڈیا کی ایگزامپل لیجئے، ہمارا اپنا ہمسایہ ہے، انڈیا میں ایتھنک کنفلکٹ ہوئی، نیپال میں ہوئی، ہمارا ہمسایہ ہے. آپ اس کو میانمار میں چل رہی ہے، آپ اس کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اس کو ایتھنک کنفلکٹ کو کنٹین کیا جا سکتا ہے، مینج کیا جا سکتا ہے. جی ہاں، اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. اب ایتھنک کنفلکٹ کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے آپ کو پوری ایتھنیسٹی کا خاتمہ کرنا ہوگا، ایک جنوسائیڈ کرنی ہوگی، پھر وہ تو ممکن نہیں ہے. اب ہم نے بجائے لوگوں کو اس سسٹم میں انٹیگریٹ کرنے کے تو بلوچ اگر جو ہیں ڈسگرنٹلڈ یوتھ جو ہیں، ان کو اگر بجائے ہم سسٹم کے اندر انٹیگریٹ کرتے، مزید ان کو دبایا گیا، ان کو مارا گیا، ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی، ان کو اغوا کیا گیا، ٹارچر کیا گیا. تو بلوچ جو ہیں، کوئی بھی انسان ہو، آپ ایک جانور کو، آپ ایک ڈاگ کو، کتے کو پتھر پھینکتے ہیں تو وہ آپ پہ بھونکتا ہے. آپ کسی مرغی کو ماریں تو وہ بھی وہ ریئیکشن کرتا ہے. آپ کسی بھی چیز کو جس میں سانس چلتی ہو، آپ اس پہ کریں گے اٹیک تو ڈیفینیٹلی ان کی طرف سے ریٹیلیشن آئے گا. تو انسان جو ہے وہ تو زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں ان معاملات پہ. آپ اگر کسی انسان کو مارتے ہیں، اس کو ٹارچر کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے غائب کرتے ہیں 40-50 دن، پھر لاش پھینک کے پاکستان زندہ باد لکھتے ہیں، تو اس کے بھائی کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں، اس کے کزن کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں، اس کے ابو کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی they will seek revenge. اب انفورس ڈس اپیرنسز کا سلسلہ شروع ہوا 2000 میں. ریزن تھا، پرائم ریزن یا جو بھی پالیسی تھی کہ ہم کیسے کنٹرول کریں اس مسئلے کو، کنٹرول نہیں، ملیٹنسی کا خاتمہ کریں. اب وہ اس کا خاتمہ نہیں ہوا.
اور بلوچ جو ہے بلوچ یوتھ دے آر کوائٹ سینسٹیو ان نیچر. آپ اسلام آباد میں بلوچوں سے ملیں بات کریں, وہ بہت اپنے کلچر کے حوالے سے اپنے لوگوں کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. اب بھی کسی کا دوست مارا جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے. اور بلوچوں میں بلوچ سائیکی یہ ہے کہ ایک کول ہے ہمارے یہاں کہ بلوچ جو ہے وہ اپنا بدلہ 100 سال تک نہیں بھولتا. اب آپ ایک بلوچ کے بھائی کو مارتے ہیں, غائب کرتے ہیں, اس کو ٹارچر کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ دوسرا بندہ خاموش ہوگا, تو یو اس یور مس پرسیپشن اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ بلوچ کلچر. یہ جو آپ نے فیمیل سوسائڈ بمبر کی بات کی, 2 فیمیل سوسائڈ بمبنگ ہوئے ہیں ان 2023 اینڈ 2022, اپریل 2023 جون, اپریل 2022 جون 2023 میں. دونوں کو آپ دیکھیں, شاعری بلوچ نے خودکش دھماکہ کی, اس کے لاسٹ میسیجز آڈیو پیغام ہیں, ویڈیو پیغام ہیں, ان کو سنیں. وہ بات کری ہے انفورسڈ ڈس اپیرنسز کی. وہ کہتی ہے اپنے پیغامات میں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, ان کی تذلیل کی جاتی ہے, چیک پوسٹوں پہ ان کو ستایا جاتا ہے. تو دیٹ مینس کہ شی واز ہرٹ, اس کے سینٹیمنٹ ہرٹ ہوئے. تو وہ اٹ کلیئرلی شو شی واز ہرٹ. یہ جو جون میں دھماکہ ہوا تربت میں, یہ خاتون کے 10-12 فیملی ممبر اٹھائے گئے, غائب کیے گئے, ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی. اس کا تو کوئی سہارا ہی نہیں تھا, اس کی ساری فیملی ایلیمنیٹ ہوئی. تو ڈیفینیٹلی وہ تو اپنا بدلہ لے گی, وہ ریئیکشن کرے گی. سو یہ انفورسڈ ڈس اپیرنسز نے اس مسئلے کو مزید بگاڑا ہے. اب اس مسئلے کا حل ایک سمپل سلوشن یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ مارے ہیں اداروں نے یا غائب کیے ہیں یہ دوران ڈیٹینشن وہ مارے گئے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی اگر واقعی میں ریاست سنجیدہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے, وہ پہلے اعلان کرے کہ بھئی اتنے لوگ ہم نے اٹھائے ہیں, مارے گئے ہیں کچھ لوگ, جو مارے نہیں گئے ہیں ان کو لائیں سامنے, ان کی ٹرائل کریں if they are guilty. اگر ٹرائل نہیں کیا جا سکتا ان کو چھوڑ دیں. جو مارے گئے ایٹ لیسٹ اٹ شوڈ بی ایڈمیٹڈ کہ یہ ان الزامات کی وجہ سے پکڑے گئے تھے اور مارے گئے, یہاں پر دفن ہیں ان علاقوں میں جائیں ان کی, کم از کم لوگوں کو پتا تو چلے کہاں پہ دفن ہے. یا اگر کوئی خاتون احتجاج کر رہی ہے اپنے شوہر کے لیے, اس کو پتا تو چلے کہ میں اب بیوہ ہو گئی ہوں. سو اٹس ویری لوگوں کو یہ چیز بہت ہرٹ کرتی ہے. اب پہلے ایڈمیشن ہونی چاہیے. سیکنڈلی جتنے بھی لوگوں کے لوگ مارے گئے ہیں ڈیورنگ ڈیٹینشن, جو فورسفلی ڈس اپیئرڈ ہوئے تھے, دس از اے ویری پرسنل آرگیومنٹ. اس پہ بلوچ بھی ناراض ہوں گے, ہمارے لوگ بھی وہ کہیں گے, لیکن میں کہتا ہوں جو میں نے دیکھے ہیں لوگوں کو نا, جن کے لوگ اغوا ہوئے ہیں ان کی فیملی کا مجھے پتا ہے. سرکار کو چاہیے کہ پوری طور پر ان فیملیز کو کمپنسیٹ کرے, ان کو پیسے دے, ان کے بچوں کو پڑھائے, ان کی تعلیم مفت ہو. جتنے بھی لوگ ڈس اپیئرڈ ہیں بلوچستان میں, ریاست اگر سمجھتی ہے کہ میں ماں ہوں تو نو میٹر کہ یہ لوگ کس نے اٹھائے ہیں, والنٹیرلی ڈس اپیئر ہوئے ہیں یا ڈس اپیئر کیے گئے ہیں, وٹ ایور جو بھی ریزن ہو, ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے ان کے بچوں کو مفت تعلیم دے 16 ایئرز ایجوکیشن تک, اور بعد میں ان کی نوکری کی ذمہ داری لے. ان کو فائنینشلی جن کے لوگ مارے گئے ان کو کمپنسیٹ کرے. یہ چیزیں کریں. اور جو انفورس ڈس اپیئرنسز کا سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے پوری طور پر. اگر کوئی ہے گلٹی تو ان کو آپ چاہے ملٹری کورٹ میں جا کے ٹرائل کریں, لیکن ایک ٹرائل کا رائٹس لوگوں کو دے دینا اور بتایا جانا چاہیے کہ اس وجہ سے آپ کا بندہ اٹھایا گیا ہے اور فلانا جگہ میں بند ہے. اٹس ویری سمپل. چلے, تھینک یو سو مچ کیا فار یور ونڈرفل تھاٹس. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. وہ فلی جو ہے ہماری آڈینس بھی آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن ہے اس کو لائک کرے گی. تو بہت شکریہ جی, تھینک یو فار جوائننگ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینکس.